جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملک شام و عراق وغیرہ سے ہو کر نشاپور تشریف لانے لگے تو نشاپور محدث محمد بن یحییٰ ذیلی نے مختلف متعلقین سے کہا کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں، جس کا جی چاہے استقبال کرے۔ اس اعلان کے بعد نشاپور سے دو دو تین تین میل دور تک جا کر لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا، اور جب نشاپور پہنچ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درس حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا تو کئی ہزار طلبہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی، مگر چند ہی دن کے بعد کسی نے خلق قرآنی کا ایک اخلاقی مسئلہ اٹھا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا، اور بہت جلد ان کا حلقہ درس ختم ہو گیا۔ صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ رہے۔ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مایوس ہو کر اپنے وطن بخارا کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نشاپور سے روانہ ہونے کی اطلاع اہل بخارا کو ملی تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا، اور بخارا آ کر درس حدیث کا سلسلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ہزاروں طلبہ ان کے درس میں شرکت کرنے لگے، مگر حاسدین کو یہ گوارا نہ ہو سکا۔ انہوں نے ایک ترکیب نکالی کہ امیر بخارا خالد بن احمد ذیلی کو کسی طرح اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم کریں کہ وہ امیر کے صاحبزادوں کو بخاری شریف اور تاریخ کبیر کا درس دیں۔ امیر بخارا کی سمجھ میں بات آئی تو امیر نے کہا کہ آپ دربار شاہی میں تشریف لا کر مجھے اور میرے صاحبزادوں کو بخاری اور تاریخ کبیر کا درس دیں، مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ علم دین کو سلاطین کے دروازوں پر لے جا کر ذلیل نہیں کروں گا، جسے پڑھنا ہو میرے پاس آ کر پڑھے۔ امیر بخارا نے دوبارہ کہلوایا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو صاحبزادوں کے لیے مخصوص کوئی وقت عنایت فرما دیں کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے لیے یکساں ہے، ان کی سماعت سے میں کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ اگر میرا یہ جواب ناگوار معلوم ہو تو آپ میرے درس روکنے کا حکم دے تاکہ میں خدا کے دربار میں عذر پیش کر سکوں۔ اس پر امیر بخارا سخت ناراض ہوا، اور حاسدوں نے امیر کے اشارے پر امام کو بددین اور بدعتی ہونے کا الزام لگایا۔ پھر حاکم نے بخارا سے نکالے جانے کا حکم دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت کبیدہ خاطر ہو کر ان مخالفین کے لیے بد دعا کی۔ اے اللہ، جس طرح اس امیر نے مجھے ذلیل کیا ہے، اسی طرح اس کو بھی اپنی ذات اور اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کی بے عزتی اور ذلت دکھا دے۔ چنانچہ بھی ایک ماہ بھی نہیں گزر پایا تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے اس امیر کی کسی غلطی پر سخت ناراض ہو کر اس کو معزول کر دیا، اور اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرا کے پورے شہر بخارا میں اس کی تذلیل کروائی، اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور انتہائی ذلت اور رسوائی سے چند دن کے بعد مر گیا، اور امیر کے معاونین مختلف بلاؤں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ آج تمام امت دیکھ رہی ہے کہ بخارا، سمرقند وغیرہ جو علماء دین کے مرکز رہے ہیں، وہاں پر علماء دین کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے علم اور علماء کو ایسے اٹھا لیا کہ صدیوں تک وہاں کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں رہا۔